الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اب ہے اس کا ترجمہ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب ہے ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ہے اس کی تفسیر۔ قرآن سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ دوسری شرط ہے۔ غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں۔ غیب کی چیزیں ہیں جو ہمارے ہوش و حواس سے بھی چھپی ہوئی ہیں اور جو انسان کے عام مشاہدے اور تجربے کے دائرے سے باہر ہیں، یعنی انسان اس پہ نہ تو مشاہدہ کر سکتے ہیں نہ کوئی تجربہ کر سکتا ہے۔ جیسے سائنسدان تجربہ کرتے ہیں تو وہ کیسے تجربہ کریں گے کہ یہ قرآن پاک کیسے آیا، کس پہ نازل ہوا، تو یہ مثلاً خدا پہ کوئی تجربہ یا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک پوشیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہے، فرشتوں کا وجود، فرشتے ہیں، فرشتوں کا وجود ہے، اس پہ نہ تو کوئی تجربہ کر سکتے نہ کوئی مشاہدہ کر سکتے۔ اور صفات وحی کا عمل، جیسے اللہ تعالیٰ وہی فرماتے تھے فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جنت، جہنم وغیرہ، یہ سب چیزیں ہمارا ایمان ہے کہ ہیں، لیکن ہم نے دیکھی نہیں ہے، یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ ایسے نیک لوگ جو غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایسے معاملات پر ایمان لانا جس کی بنیاد خدا کے رسول پر کامل یقین ہے، یعنی ہمیں یقین ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور خدا کا حکم ہے، تو مسلمان جو سچا مسلمان ہو وہ اس پر کامل یقین ہوتا ہے اور اس حقیقت کے باوجود کہ ان کا تجربہ کرنا ناممکن ہے، یہ جانتے ہوئے کہ نہ تو ہم تجربہ کر سکتے ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم نے پہلے دیکھا، نہ ہمارے کسی نے دیکھا، پھر بھی الحمدللہ سچا مسلمان اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس آیات کے مطابق قرآنی رہنمائی صرف ان لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے جو موافق الفطر کے دائرے کی سچائیوں کی تصدیق کے لیے تیار ہوں، یعنی وہ ان سچائیوں کو ایک سچا مسلمان سچ مانے کہ ہاں یہ سب کچھ ہے۔ جو لوگ ان سوالات میں اپنے عقیدے کے شے کے حصی ادراک سے مشروط کرتے ہیں، جو ایسی چیزوں کے ہونے کے امکان پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے جن کو تو نہ پایا نہیں جا سکتا اور اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ایسے لوگ یہ جو سوچتے رہیں پتہ نہیں کیسے ہوا، نازل ہوا بھی نہیں ہوا، یہ کیا ہے، فرشتے کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے نہیں سنتا، ہمیں فلاں سے کہنا چاہیے، فلاں سے، تو ایسے لوگ توبہ استغفر اللہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور تیسری شرط یہ ہے اس بات سے کہ طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جن کے نزدیک عقیدے کا مطلب محض ایک فارمولہ کا اعلان ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ایمان کا محض زبانی اقرار ہی کافی ہے اور یہ ان سے کوئی عملی مطالبہ نہیں کرتا، اور محض ایک فارمولہ یعنی یہ اس کو فارمولہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن پاک آیا، جیسے سائنس کے ان کے فارمولے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ محض زبانی اقرار ہے، بس زبان سے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب چیز پہ عمل کرتے ہیں، قرآن پاک آیا، نبی آئے، سب آئے، لیکن اس کا عملی اس کو عمل نہیں کرتے، قرآن پاک کو نہ سمجھتے ہیں، نہ ترجمہ پڑھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، اس کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جیسے
انہوں نے کیا ویسے کرنے سے قاصر ہیں، ایسا نہیں کرتے، وہ قرآن سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگ قرآن پاک سے پھر کوئی رہنمائی بھی نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ نہ تو وہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، بس زبانی کہہ دیتے ہیں قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو ختم پڑھائے جاتے ہیں، لوگوں کو بلا کے پیسے دے کے قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیں گے، 2 3 ختم کروا لیں گے، خود بھی 2 2 3 3 4 4 ختم کر لیں گے، لیکن سمجھیں گے نہیں کہ قرآن پاک کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، کیا حکم کر کے گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا کہ امت کیا کرے، یہ نہیں بس پڑھتے رہیں گے، تو ایسے لوگ پھر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے ایمان لانے کے فیصلے پر فوراً عملاً اللہ کی اطاعت کی جائے، یعنی جب ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی کافی ہے ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایک سچے مسلمان کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، پکا ایمان لانے کے لیے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، جو کچھ قرآن پاک میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ کریں، جن سے منع کیا گیا ان سے رک جائیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ویسے گزاریں، یہ سب ہم کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں چھڑایا جائے گا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جی، ہم تو بخشائے ہیں، ہم فلائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب تک ہم سچے مسلمان نہیں بنیں گے۔ نماز عملی اطاعت کی پہلی اور مسلسل اطاعت، ایک آدمی کے اسلام قبول کرنے کے بعد چند گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں گزار سکتا جتنا کہ مؤذن نماز کے لیے اذان دیتا ہے۔ ایک ہے عملی اطاعت کی پہلی اور مسلسل علامت ہے کہ ایک آدمی اسلام قبول کرے اور اس کے زیادہ گھنٹے وہ نہیں گزار سکتا جتنا کہ ایک مؤذن یعنی کہ اذان دیتا ہے، اور یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایمان کا پیشہ حقیقی ہے یا نہیں۔ پھر وہ جو مسلمان ہوتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز کے لیے جاتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے یا نہیں، بس وہ ایسے کنارے رہتا ہے یا نماز سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایمان کی ہوتی ہے کہ انسان دنیا کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھے، اپنے رب کا حکم ماننے کے لیے پڑھے کہ ہم پہ فرض ہے تو وہ عطا کرے۔ مزید یہ کہ مؤذن روزانہ 5 مرتبہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے، اور جب بھی کوئی شخص اس کی پکار پر لبیک کہنے سے قاصر ہوتا ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسے عملی اطاعت کی حد سے تجاوز کیا ہے، یعنی اذان ہوتی ہے 5 ٹائم تو توبہ استغفر اللہ، جو مسلمان لبیک نہیں کہتا، نماز کے لیے نہیں بھاگا جاتا، تو وہ اس قرآن پاک کو سمجھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے اور سچا مسلمان ہونے سے وہ قاصر ہے، اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ عملی اطاعت نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، میں امتی ہوں، میں فلاں ہوں، اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فرقے بھی نہیں بنائے، انہوں نے فرقے بھی بنا لیے، لیکن جو ایسا کام نہیں کرتا، نماز کے لیے اذان پر لبیک نہیں کہتا، تو وہ بھی ایک سچا مسلمان نہیں ہے، وہ اطاعت نہیں کر رہا۔ نماز کا ترک کرنا اطاعت کو چھوڑنے کے مترادف ہے، یعنی جو اذان اور نماز کو چھوڑتا ہے تو سمجھیں وہ نماز کو ترک کرنا یعنی چھوڑنا، وہ بھی یہ ہے کہ وہ اس چھوڑنے کے مترادف ہے، یعنی وہ ایمان پہ بھی پکا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی رہنمائی کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے صحیح رہنمائی میسر ہے یا نہیں، یہ بے معنی ہے، یعنی کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، صحیح ہدایت حاصل نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں حکم دیا وہ نہیں کرتا، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے رہنمائی بھی نہیں حاصل کرتا، تو ایسے کے لیے صحیح رہنمائی میسر نہیں ہے، یعنی اس کے لیے پھر اس کو کہنا کہ یہ سیدھے راستے پہ یا صحیح رہنمائی حاصل کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ صحیح رہنمائی حاصل نہیں کرتا۔ یہ سب بے معنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ باتیں ہیں صرف کہ ہم اللہ کا گھر جاتی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تو ہمارا ایمان ہی پکا نہیں ہے، ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ نماز کا قیام مفہوم محض نماز ادا کرنے سے زیادہ وسیع ہے، یعنی اس کو سمجھیں بھی، مفہوم بھی سمجھیں نماز، اور قیام بھی کریں، قیام کریں، اس کو سمجھیں مفہوم، اور نماز ادا کرنے سے زیادہ
वसी है, यानी कहीं इस बात को समझना। इसका मतलब ये है कि नमाज का निज़ाम इज्तिमाई बुनियादों पर तरतीब दिया जाए, यानी जमा होकर नमाज पढ़ी जाए। जैसे मस्जिद में जमात के साथ नमाज मर्द पर फ़र्ज़ है, औरत को भी जाना चाहिए, लेकिन औरतें नहीं जाती। इधर तो अलग मस्जिदें भी नहीं हैं औरतों के लिए। अल्लाह हर किसी को तौफ़ीक दे, मस्जिद हो और इमाम जमात करवाए और इंशाअल्लाह औरतें भी नमाज़ पढ़ें। अगर किसी महल्ले में कोई फ़र्दन नमाज पढ़ता है लेकिन बाजमात नमाज का कोई इंतज़ाम ना हो, तो ये दावा नहीं किया जा सकता कि इस महल्ले में नमाज कायम हो गई है। यानी अगर कोई अपने घरों में नमाज पढ़ रहा है और कोई जमात वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, हर कोई अलग-अलग पढ़ रहा है, तो कहते हैं उन लोगों की नमाज ही नहीं है। समझा ही ना जाए कि इस मोहल्ले में नमाज हो रही है। नमाज का बाजमात होना लाज़मी है, चाहे औरतें हों या मर्द हों। तो चलें, ये अलग मजबूरी है कि अब औरतें मर्दों में जाके खड़ी नहीं हो सकती, तो ये मस्जिद बनाने वालों का भी है कि उनको एक हिस्सा औरतों के लिए भी मुकर्रर करना चाहिए। कुरान से इस्तिफ़ादा करने के लिए ये चौथी शर्त इस बात का तकाज़ा करती है कि मुतल्लका शख़्स ना बुख़्ल करे, ना ही पैसे का परस्तार हो। यानी जो इसकी और शर्त है कि जो सच्चा मुसलमान होता है, उसकी शर्त ये भी है कि तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो बुख़्ल यानी कंजूस ना हो, तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह, पैसों को जमा करने वाला ना हो, पैसे की पूजा करने वाला ना हो, पैसे के लिए अच्छाई करे, पैसे के लिए बुराई करे। तो ऐसे बंदे का कोई ईमान नहीं है। जहाँ से पैसा मिले तो वो अच्छाई करना शुरू कर दे और पैसा मिले तो बुराई करना शुरू कर दे। तो ऐसे को पैसे का परस्तार, पूजा करने वाला कहते हैं, पैसे को जमा करने वाला कहते हैं। उसको कोई दीन का पता नहीं है, सूद खा लिया, हराम खा लिया, रिश्वत ले ली, तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह, औरतें गुनाह कर लिया और पैसा ले लिया। ये सब पैसे की पूजा है। अल्लाह ताला वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, और सच्चा मुसलमान होने के लिए इन चीज़ों से भी दूर होना पड़ता है। अल्लाह की राह में खर्च करता है, जो पैसे से प्यार नहीं करता, जमा नहीं करता, ईमान पे रहता है, तो ऐसे मुसलमान को सच्चा मुसलमान कहते हैं। इसके बरक्स इसे खुदा और इंसान दोनों की अपनी जायदाद के दावे अदा करने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी उसको खुदा की राह में और इंसान दोनों को दावे को अदा करने के लिए, यानी उसको अपनी किसी को अगर जायदाद देनी पड़े इंसान को खुदा की राह में, किसी इंसान को देनी पड़े, तो उसको तैयार रहना चाहिए और अपने अकायद की खातिर माली कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि है तो हूँ तो मुसलमान, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अल्लाह की राह में नमाज़ें पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, लेकिन सूद भी खाता रहे, हराम भी खाता रहे, उधर हज उम्रे भी करता रहे, इधर रोज़े भी रखता रहे, नमाज़ें भी कायम करता रहे, अल्लाह की राह में भी खर्च ना करे और माली कुर्बानी ना दे। यानी जो हमारा माल होता है, अगर हम उसमें से 1 रुपया भी खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला उससे दुगना हमें वापस करता है, लेकिन हम वो भी ना करें, तो ये भी इंसान को जो है माली कुर्बानी देने से जो पीछे हटे, वो भी मुसलमान नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है, मिम्मा रज़क़नाहुम, जो मैंने उनको रिज़्क दिया है, उसमें से खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, और जो अल्लाह ताला ने दिया उसको खर्च नहीं करते, जमा करते रहते हैं। तो ऐसे इंसान को पैसे का पुजारी कहते हैं, जो ना अल्लाह की राह में खर्च करे, ना किसी इंसान के मजबूर को देखे, ना किसी को सदका खैरात करे। तो ये भी दीन के दायरे से हटने का नाम है। 4. This is the second prerequisite for deriving benefit from the Quran. Gaib signifies the verities which are hidden from man's senses and which are beyond the scope of man's ordinary observation and experience, for example the existence and attributes of God, the angels, the process of revelation, paradise, hell and so on. Belief in the Gaib means having faith in such matters, based on an absolute confidence in the messengers of God, and despite the fact that it is impossible to experience them. According to this verse, Quranic guidance can prove helpful only to those prepared to affirm the truths of the suprasensory realm. People who make their belief in these questions conditional upon sensory perception of the object of belief, and who are not prepared even to consider the possibility of the existence of things that cannot be weighed or measured,
cannot profit from this book. 5. This is the third requirement. It is pointed out that those to whom belief means merely the pronouncement of a formula, who think that a mere verbal confession of faith is enough, and that it makes no practical demands on them, can derive no guidance from the Quran. To benefit from the Quran, it is essential that a man's decision to believe should be followed immediately by practical obedience to God. Prayer is the first and continuing sign of practical obedience. No more than a few hours can pass after a man has embraced Islam than the muezzin calls to prayer, and it becomes evident whether or not the profession of faith has been genuine. Moreover, the muezzin calls to prayer 5 times every day, and whenever a man fails to respond to his call, it becomes clear that he has transgressed the bounds of practical obedience. An abandonment of prayer amounts to an abandonment of obedience. Obviously, if a man is not prepared to follow the directives of his guide, it is immaterial whether or not true guidance is available to him. It should also be noted that the expression, establishment of prayer, has a wider meaning than mere performance of prayer. It means that the system of prayer should be organized on a collective basis. If there is a person in a locality who prays individually, but no arrangements are made for congregational prayer, it cannot be claimed that prayer is established in that locality. 6. This, the fourth prerequisite for a person to benefit from the Quran, demands that the person concerned should neither be niggardly nor a worshipper of money. On the contrary, he should be willing to pay the claims on his property of both God and man, and should not flinch from making financial sacrifices for the sake of his convictions.